پاکستان میں اگر امن قائم کرنا ہے اور افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے اور پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے تو 15 کلومیٹر دور پاکستان سے ترقی پڑی ہوئی ہے۔ اس میں ناظرین آج کھل کے بات کریں گے واخان کوریڈور پہ۔ ایک تو افغانستان کو ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے جو پاکستان نے پچھلے دنوں کنڑ میں، پکتیا میں اور پکتیکا میں پاکستان نے جو کارروائی کی تھی، اس کے بعد ان کو ایک ڈر اور خوف ہے۔ اور بدخشاں کا دورہ ان کے وزیر دفاع، افغانستان کے وزیر دفاع نے دورہ کیا ہے اور ساتھ ہی واخان کوریڈور پہ سیکیورٹی کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ان کو ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ یہیں پہ کوئی بڑی کارروائی نہ کی جائے۔ اس حوالے سے ناظرین تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہی آزاد کشمیر کو لے کے اس ٹائم پہ جو اعلانات کیے گئے تھے کہ 5 جولائی کو آزاد کشمیر بھر میں احتجاج ہوں گے، کریک ڈاؤن اس کے ڈیفینیٹلی کریک ڈاؤن ہوگا، ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں ہوں گی۔ اس پہ آگے جا کے تفصیل ملتی ہے، اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ فی الحال جو حالات آزاد کشمیر کے تازہ ترین ہے اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو دیکھتے وقت، اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں واخان کوریڈور کے اسپیشل اس ایشو پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ آج 5 جولائی 2026 اتوار کا دن ہے۔ واخان کوریڈور پہ ناظرین بات کرتے ہیں وہاں کے وزیر دفاع مولوی یعقوب نے، جو پاکستان نے کنڑ میں، پکتیا میں اور پکتیکا میں کارروائیاں کی تھی، اس کے بعد اسی تناظر میں جو ان کے بیانات آئے ہیں، مولوی یعقوب نے جو ان کے وزیر دفاع ہیں، ملا عمر کے بیٹے ہیں، جو سربراہ تھے سابقہ حکومت میں اور طالبان کے ایک بڑے لیڈر تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے۔ اب انہوں نے دورہ کیا اور اس دورے میں ان کو بارڈر کی سچویشن ساری تفصیل جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، سیکیورٹی وہاں پہ بڑھائی گئی ہے۔ بدخشاں میں جو حالات چل رہے ہیں اس پس منظر میں بھی بات کریں گے۔ جو جمعہ خان تاجک نژاد طالبان کے ایک اہم لیڈر تھے، زابل کے نائب گورنر تھے، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو دھاتیں ہیں قیمتی، سونا، چاندی، تانبا، ایلومینیم، اس پہ جو جمعہ خان اور ان کے ہزاروں افراد ان کے ساتھ ہیں، طالبان کے ساتھ جو اختلاف چل رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے واخان پہ بات کر لیتے ہیں ناظرین۔ ایک تو واخان کوریڈور پہ باتیں ہم پہلے بھی اپنے 2 ولاگ شروع میں کر چکے ہیں 1 سال پہلے۔ آج یہ موقع ہے کہ جب انہوں نے دورہ کیا ہے واخان کوریڈور کا، تو اس پہ ایک بار پھر اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ واخان کوریڈور بیسیکلی ہے کیا۔ یہ ایک بفر زون تھا اپنے نئے ناظرین کے لیے، جو 1893 میں جو سر مارٹیمر ڈیورن جو تھا، جو اس ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکٹری خارجہ تھے، جو برٹش رول تھا یہاں پہ ہندوستان پہ، اور اس سائڈ پہ سوویت یونین تھا جو آج رشیا ہے، تو ان 2 کے مابین ایک بفر زون بنایا گیا تھا تاکہ جو برصغیر میں ایک خطرہ سمجھا جا رہا تھا کہ رشیا آگے بڑھے گا، ان کو روکنے کے لیے، اور رشیا کو بھی خطرہ تھا کیونکہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ تو اس ٹائم پہ امیر عبدالرحمن جو افغانستان کے سربراہ تھے، تو اس ایریا کو بفر زون بنایا گیا، اور ہمارا یہ ڈیورن لائن جو ہے 1893 میں یہ بھی ایک لکیر کھینچ دی گئی جس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں، ایک سرحد مستقل جو اب مستقل سرحد کے طور پہ ہے، اور افغانستان کبھی کبھی اس کو نہیں مان رہے، باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ تو یہ جو بفر زون تھا، ہندوستان جب تھا پورا برٹش کے کنٹرول میں اور برٹش سرکار یہاں پہ تھی، اس سائڈ پہ سوویت یونین تھا، پھر بھی یہ چھوٹا خطہ جو ہے، جو بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ تھا، افغانستان کے جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، پہلے بھی امیر عبدالرحمن کے کنٹرول میں تھا، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہاں پہ اپنی سرداری نظام تھا اور وہاں پہ اپنا ایک سسٹم تھا۔ اس علاقے کو بفر زون بہرحال بنایا گیا 1893 میں، اور خطرہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سوویت یونین کا راستہ روکنے کے لیے، اور درمیان میں ایک راستہ چاہیے تھا کہ وہ ادھر نہ آئیں اور یہ ادھر نہ جائیں، ایک خطرہ بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ بہرحال وہ تو پرانی باتیں ہیں۔ اب واخان پہ کئی بار باتیں ہوئی کہ پاکستان نے قبضہ کر لیا، کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ 350 کلومیٹر کا یہ ایک، اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ ایک پتے کی طرح لائن ہے، اور ایک لکیر جیسے پتے کی ٹہنی ہوتی ہے، وہ ایک واخان علاقہ ہے۔ یہ پوری ایک باریک لکیر ہے، 350 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے۔ چوڑائی جو پاکستان کی طرف ہے وہ سب سے بہترین ہے،
وہ 13 سے 15 کلومیٹر اس سائڈ پہ تاجکستان ہے. چترال ہمارے گلگت بلتستان اور چترال ان علاقوں سے اگر آپ ناپیں تو 13 سے 15 کلومیٹر کی چوڑائی بنتی ہے, سب سے مختصر ترین چوڑائی. اور پوری اس کی 65 تقریباً چوڑائی مختلف جگہوں پہ پڑ رہی ہے. چین کے ساتھ اس کا بارڈر لگ رہا ہے, تاجکستان کے ساتھ لگ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ لگ رہا ہے. جو پاکستان کے ساتھ چترال کے ساتھ گلگت بلتستان کے ساتھ جو واخان کوریڈور کا واخان کا بارڈر لگ رہا ہے, جو وہ تقریباً بدخشان کے ساتھ جو اس ایریا میں واخان کا ہے وہ تقریباً 300 کلومیٹر لگ رہا ہے. تاجکستان کا بارڈر جو واخان کے ساتھ لگ رہا ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر 260 کلومیٹر تقریباً لگ رہا ہے. اسی طرح 94 کلومیٹر چین کا لگ رہا ہے. ہمیں جو اس ٹائم پہ سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے وہ ہے چین کی. چین کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات جس طرح بہتر ہیں اور سمجھے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ اگر اس میں انٹرفیئرنس نہ کرے تو پاکستان یہ آسانی سے لے سکتا ہے. 13 سے 15 کلومیٹر افغانستان نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے. 20 سال سے ہمارے 2 مختلف صوبوں میں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ عسکریت پسندی ہو رہی ہے, انتہا پسندی ہو رہی ہے. حالات انتہائی کشیدہ ہیں وہاں پہ. امن و امان کے مسائل پاکستان میں ختم نہیں ہو رہے 20 سال سے, اور یہ آگے بھی اسی طرح کے دکھائی دے رہے ہیں. جو ہم ہارڈ سٹیٹ بننے کے دعوے بھی کر رہے ہیں, ہم بڑی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں دن میں پاکستان بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ان عسکریت پسندوں کے خلاف کر رہے ہیں. مگر یہ چلتے رہیں گے. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال اور بھی 10 سال گزر جائیں گے. یہ جو پاکستان ترقی نہیں کر رہا, بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, لوگ آپ کے ملک میں نہیں آ رہے, بڑی وجہ امن و امان کی ہے. اگر آپ نے اس امن و امان کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے یہ دماغ کا گیم جو ہے وہ کھیلنا ہے. افغانستان کو اگر آپ نے ان کو راستے پہ لے کے آنا ہے, واخان کوریڈور آپ کو لینا پڑے گا. یہ 13 سے 15 کلومیٹر ایک تو پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. وسطی ایشیا ممالک, حالانکہ وسطی ایشیا ممالک جو لینڈ لاک ہیں ان کی ٹوٹل آبادی 8.5 کروڑ ہے, 8.5 کروڑ ہے, مگر وہاں پہ بجلی آپ کو تاجکستان سے سستی مل سکتی ہے. قیمتی دھاتیں وہاں پہ ہیں. دوسرا, ان ممالک جو لینڈ لاک ہے, سب سے مختصر ترین سمندر ان کے لیے گوادر اور کراچی بنتا جا رہا ہے. یہی ان کے لیے سب سے آسان راستہ پڑتا ہے. تو پاکستان کی وسطی ایشیا ممالک تک پہنچ, جو ہم ایران کے راستے ایک لمبا روٹ لے کے جاتے ہیں, ہمارا کاسٹ فریڈ بھی اس میں زیادہ بڑھتا ہے, یہ سب سے مختصر ترین راستہ ہے. اور آپ کے ملک سے بدامنی اگر آپ نے ختم کرنی ہے, آپ طالبان کو بار بار کہہ رہے ہو کہ ٹی ٹی پی کی جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم کریں, جو آپ نے ان کو ٹھکانے دیے ہیں, جو آپ کے ان کے ساتھ معاہدے ہیں, اور یہ آپ کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ہیبت اللہ خونزادہ سے بیعت لی ہوئی ہے. جو پاکستان میں 16,500 کی پروفائلنگ کی گئی ہے, جو عسکریت پسند موجود ہیں جو پاکستان کے ہیں, اور اسی طرح افغانستان کے اندر موجود ہیں 16 سے 20 ہزار کے قریب, اور ان کو پناہ گاہیں دی ہیں جس میں 6-7 ہزار جو ہیں وہ مسلح ہیں. اگر وہاں پہ ان کو ختم کرنا ہے اور یہاں پہ ان کو ختم کرنا ہے, یہ ایریا آپ کو لینا پڑے گا, بارگیننگ کی پوزیشن بنانی پڑے گی. ہم جتنا بھی لڑ لیں, ہم نے مسلسل کارروائیاں کی 1-1.5 مہینے, ہم ان کو, کیونکہ جڑیں وہاں پہ ہیں نا, جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں ان عسکریت پسندوں کے جو پاکستان میں ہیں, جو ہماری تحریک طالبان پاکستان ہے, جو لشکر اسلامی ہے, جو جماعت الحرار ہے, یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں, ان کے لیڈران جو ہے وہ افغانستان میں محفوظ مقامات پہ ان کو ٹھکانے دیے گئے ہیں, وہاں پہ موجود ہیں. وہاں سے انسٹرکشن آتی ہے بقول پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے, ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں, جو اب تک کی رپورٹ پاکستان کے پاس ہے, اور وہ ہم نے خود بھی مختلف علاقوں میں دیکھا, خیبر میں جہاں پہ عوام گئے ان کے ٹھکانوں پہ, جو پاکستان کے اندر ٹھکانے موجود ہیں ان عسکریت پسندوں کے, اور ان کو درخواست کی کہ ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ ورنہ آپریشن ہو جائیں گے. انہوں نے 2 دن کا ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے ہم افغانستان میں بات کرتے ہیں اپنے لیڈر سے, اپنے کمانڈر سے, اس کے بعد آپ کو انفارم کر دیں گے. اور 2 دن بعد انہوں نے لیڈر سے, اپنے کمانڈر سے بات کر کے عوام کو بتا دیا خیبر میں, یہ 3 مہینے پہلے, کہ ٹھیک ہے ہم اس سے ادھر سے نکل رہے ہیں. پھر وعدہ خلافی کی اور پھر آ گئے. تو پاکستانی عوام کو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ کون کون سا فیملی, کون کون سے ہمارے قبائل کے لوگ جو ہیں وہ ان عسکریت پسندوں میں ہیں, اور کون کون سے ٹھکانے ان کے موجود ہیں, کس کس علاقوں میں کہاں کہاں پہ ہیں. ان کے خلاف تو پاکستان سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کرتی ہیں. افغانستان کے اندر بھی اتنی ہی تعداد میں موجود ہیں. ٹرائبل کے چونکہ ایک ہمارا یہ خطہ ایسا ہے کہ آپ اگر کہیں گے کہ یار یہ ٹھکانے موجود ہیں تو ختم کیوں نہیں ہو رہے, یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو رہے. وہ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ یہ آپریشن اتنے آسان نہیں ہے.
پہاڑی ایریا ہیں, دشوار گزار راستے ہیں قبائل کے, اور قبائلی لوگ جو ہیں ہر گھر میں ان کا بھی اسلحہ موجود ہوتا ہے, زیادہ تر وہ ان کو مدد بھی مل رہی ہے, افغانستان کے بارڈر بھی نزدیک ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. بہرحال اگر آپ نے افغانستان کو بٹھانا ہے اور ان کے ناک سے لکیریں کھینچنی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہی کرنا ہے کہ یہ جو 13 سے 15 کلومیٹر آپ کے پاس پاکستان کی بہترین فورس ہے دنیا کی یار, آپ کی فضائیہ دنیا کی مانی ہوئی فضائیہ ہے, دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ کو چھت کرنے والی فضائیہ آپ کے پاس موجود ہے, دنیا کا ہر کامیاب ترین فضائی دفاعی نظام آپ کے پاس موجود ہے, دنیا کا ہر قسم کا اسلحہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ وہ ہر طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. ان کے پاس فضائی, آپ کے پاس جو پلس پوائنٹ ہے کہ ان کا کوئی فضائی دفاعی نظام نہیں ہے, ان کی فضائی حدود کا کنٹرول پاکستان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ عالمی دنیا کے کیا کہے گی اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی, یہ اتنا آسان نہیں ہے, تو رشیا اور یوکرین کو دیکھ لیں, 20% کا ایریا انہوں نے قبضہ کر لیا. کریمیا کو دیکھ لیں, آگے دیکھیں. آپ اپنے مفاد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ جب یہ کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہے, آپ اس پہ بارگین بھی کر سکتے ہیں اور آگے وسطی ایشیا ممالک تک آپ کی آسانی سے رسائی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ایک بہترین وقت ہے. افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, عوام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہیں اور ان کے عوام طالبان کے خلاف ہیں. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے, اب افغانستان کے لوگ پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور اپنے طالبان کے بھی خلاف ہیں, مگر جب افغانستان کے طالبان کی اور پاکستان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ طالبان کی سائڈ لیتے ہیں, اور جب وہ کوئی بڑی کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں کر پاتے, جس طرح انہوں نے کچھ ڈرونز وغیرہ بھیجی اور پاکستان نے وہ گرائے, اس کے بعد کہا کہ یہ تو آپ نے خانہ پوری کی ہے, پاکستان سے آپ نے بدلہ نہیں لیا. وہ زیادہ تر جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو انڈیا سے ملی ہوئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں, یہ وہ لوگ ہیں جو 2.5 لاکھ آرمی تھی ان کی, وہ بھاگے ہیں یہاں سے 30-40 ہزار طالبان سے, وہ اس لیے کہ پاکستان کی ان کے ساتھ مدد شامل تھی اس ٹائم پہ 2020 میں, اور یہ 20 سال پاکستان نے ہی ان کو سپورٹ کیا. تو وہ جو بھاگے ہیں, جن کو امریکہ نے اور برطانیہ نے اور نیٹو ممالک نے ان کو ٹرین کیا تھا, وہ سارے بھاگ گئے ہیں, انہوں نے پناہ لی ہے مختلف ممالک پہ. وہی اب پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک نیریٹو بنا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف زیادہ تر سوشل میڈیا پہ کمپین کرتے ہیں, جو پی ٹی ایم کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں, جو BYC کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں, جو بلوچستان کی ایشو کو بھی اٹھاتے ہیں, جو پاکستان میں چھوٹی ایشو کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں, جو آزاد کشمیر کا ایشو ہے اس پہ بھی وہ بات کرتے ہیں. 7-8-10 ہزار اکاؤنٹ انڈیا اور ان افغان لوگوں کے جو بیرونی ملک میں مقیم ہے, جو پاکستان کے سخت خلاف ہیں, وہ سارے اس کو اپریٹ کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں. بہرحال یہ پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اگر واخان کوریڈور کو آپ آسانی سے لے بھی سکتے ہو, دشوار گزار راستے ہیں, بڑا اوپر ہائٹ پہ ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے وہ کوریڈور کو آگے چلانا. مطلب یہ کہ دنیا بھر میں تجارت وہاں پہ ہو, مائنس میں وہ چلتا ہے 8-9 مہینے, تو وہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے. مگر ہمارے لیے جو سب سے بہترین ہے دشوار گزار راستے, تو ہمارے چترال اور گلگت بلتستان کے بھی ہیں. اگر ہم آگے موو کرتے ہیں اور یہ علاقہ بھی ساتھ لے کے ان کو کٹ آف کر دیتے ہیں ادھر سے, اور اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں, ایک تو افغانستان کے ساتھ چین کا وہ بارڈر ہی ختم ہو جائے گا, ہمارے لیے مزید آسانیاں ہو جائیں گی. اور تاجکستان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ہم ان کے بارڈر پہ آ جائیں گے, وسطی ایشیا ممالک پہ. تو آگے پھر تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, قازقستان, یہ سارے کرغستان, یہ سارے وہاں پہ موجود ہے, جو 8.5 کروڑ کی آبادی ہے. تاجکستان کی 1 کروڑ ہے, 3.5 کروڑ 3.7 کروڑ جو ہے وہ ازبکستان کی ہے, جو ایک بڑا علاقہ ہے. کپاس میں دنیا بھر میں بہترین کپاس ان کا ہوتا ہے, سونا, یورینیم, قیمتی دھاتیں, یہ ازبکستان کی بہت مشہور ہیں. کرغستان میں اور تاجکستان, یہ دونوں بجلی کے لیے پاکستان کو بڑا فائدہ دے سکتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر جو ہیں وہ ترکمانستان کے ساتھ ہیں. تو آپ وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں, آپ وہاں پہ تجارت بھی کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے سمندر تو آپ نے ڈیفینیٹلی ہم نے بات کی, گوادر اور کراچی ان کے لیے سب سے نزدیک پڑتے ہیں. تو یہ افغانستان کو آپ نے اگر کنٹرول کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بہترین راستہ ہے, اور ہماری فورسز ان کو لینے میں ہمارے 2 گھنٹے نہیں لگیں گے.
اگر پاکستان نے فیصلہ کر لیا. 2-4 بار اس کی باتیں ہوئیں مگر پاکستان نے شروع میں ایک ذہن بنایا ہوا تھا, پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. افغانستان کو آپ نے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. یہ جو ہم کارروائیاں کر رہے ہیں, افغانستان میں کارروائیاں پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس میں کارروائی کریں گے تو پاکستان میں اس جو انتہا پسندی ہو رہی ہے اس کی پرسنٹیج میں کمی آئے گی, کمی واقعہ ہوگی, ختم نہیں ہوگی. یہ ایک بہترین راستہ ہے. اس سے آپ کو ایک کامیابی بھی آگے مل سکتی ہے اور ساتھ ہی افغانستان کو آپ بٹھا بھی سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ بہترین راستے ہیں. ناظرین, جو ساتھ بدخشاں میں جو ہو رہا ہے, جمعہ خان جو وہاں پہ بدخشاں ضلع کے خود ہی ہیں, درواز جو پنچ گان کا علاقہ ہے وہاں کے رہائشی ہیں. وادی کے تاجک نژاد پہلے طالبان لیڈر ہیں, زابل کے نائب گورنر رہے ہیں, ان کو ہٹایا گیا ہے. اور بدخشاں میں جو سونے اور تانبے وغیرہ کے ذخائر جو ایلومینیم وہاں پہ ہے, جو قیمتی دھاتیں ہیں, جو ریئر ارتھ وہاں پہ موجود ہیں, ان پہ ان کا بھڈا چل رہا ہے. اور ان کی گرفتاری کی خبریں ہوئی مگر گرفتار وہ نہیں ہوئے. اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے. مگر ان کے پاس بھی پورا بدخشاں کے لوگ جو ہے وہ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو واخان کی میں بات کر رہا ہوں, بدخشاں کی بات کر رہا ہوں. بدخشاں واخان کا جو صوبہ بدخشاں ہے وہاں پہ واخان کوریڈور واقع ہے. تو یہیں پہ دھاتیں بھی قیمتی ہیں اور چائنا کی مختلف فرمز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں سونا نکالنے کے لیے. اب یہاں پہ جو سونے کے پرمٹ دیے جا رہے ہیں ان پہ ان کے اختلافات ہیں کہ ہماری زمینیں ہیں, یہاں پہ آپ سونا نکال رہے ہیں, عوام کو کچھ نہیں مل رہا, سارا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں. اس پہ لڑائی چل رہی ہے. جمعہ خان کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں, اس لیے وہ ایک بڑی اپوزیشن بھی آگے بن سکتی ہے. فی الحال تو افغانستان پہ, پورے افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول ہے, جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے, طالبان کی گورنمنٹ ہے. اشرف غنی, حامد کرزئی کی جتنی بھی ادوار رہے ہیں, 2 ادوار, ان کا 70%, 65%, 85%, 75% اتنی ہی افغانستان پہ اپنے ادوار میں کنٹرول رہا ہے. مگر افغانستان کی یہ جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے, ان کا 100% افغانستان پہ کنٹرول حاصل ہے. کشمیر کی ناظرین جہاں تک بات کرتے ہیں, کشمیر میں اعلان کیا گیا ہے کہ 5 جولائی آج اتوار کے دن, یعنی کہ راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. وہ مارچ کرنے کا ارادہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ حالات اس سے خراب ہوں گے. انہوں نے ایک نیا طریقہ کار اپنایا ہے کہ اب اتوار کے دن جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ کشمیر بھر میں آپ احتجاجی مظاہرے کریں, آپ احتجاج ریکارڈ کرائیں, آپ باہر نکلیں جلوس کی شکل میں, ریلی کی شکل میں, اور مختلف علاقوں میں اور دنیا کو دکھا دیں کہ ہم سارے کشمیری جو ہیں ان راولہ کوٹ میں جو بیٹھے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے ساتھ ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے. کل 1-2 ناخوشگوار واقعات بھی ہم نے اس ہفتے میں دیکھے کہ مسلمین نون کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. خواجہ آصف کے اس بیان کے بعد کہ راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں, اس میں معاملات خراب ہو گئے ہیں. نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, سابق وزراء, ان کے پارٹی کے جو نون لیگ کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں غلام قادر, اور جو سابق وزیر اعظم ہے راجہ فاروق حیدر, ان دونوں کو عوام نے جو ہے پھر وہ پکڑا اور مار پیٹ وغیرہ ہوئی. تو اب حالات اس طرح بنتے جا رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے کمپین کرنا مشکل ہو جائے گی. ایک تو ویسے بھی کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ عوام ہے, دوسری سائڈ پہ جو نون لیگ کے بیانات ہیں اس نے حالات بڑے خراب کر دیے ہیں. اس لیے ان کے لیے کمپین انتہائی مشکل ہے. 27 جولائی کو انتخابات بھی آ رہے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں, اللہ نہ کرے حالات مزید خراب ہوں. انتخابات میں ہم دیکھیں گے جس طرح یہ اکا دکے واقعات ہوئے ہیں, آگے جا کے یہ عوام میں جو غصہ ہے یہ باہر نکلے گا اور کمپین کرنا پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تحریک انصاف نے تو وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا ہے, اور انہوں نے, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگ ہیں تو وہاں پہ ہیں. 9 جون سے یہ دھرنا جاری ہے, آج یہ 5 جولائی ہو گیا ہے, تقریباً مہینہ برابر ہونے کو ہے کہ ان کا احتجاج وغیرہ جاری ہے. مگر ریاست جو ہے اور حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے مطالبات کسی بھی طور پہ مانے نہیں جائیں گے. ان کے خلاف ان کو جو شیڈول 4 میں ڈالا گیا, جو بغاوت کے مقدمات ہیں, اس پہ حکومت سٹینڈ کر رہی ہے. شوکت نواز میر ہے, اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. ان کے آگے بیانات مزید آ سکتے ہیں, اچھے بیانات آئیں گے, آپ دیکھیں گے. ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. اور جو اس ٹائم پہ ان کا دھرنا جاری ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. خواتین اور بچے اس میں زیادہ ہیں, جو ہم بار بار کہتے ہیں, بڑی تعداد میں وہ بھی موجود ہیں. اور یہ
ان کا جو دھرنا ہے اس میں تعداد ہے لوگوں کی 10-12-15 ہزار لوگ ہیں. جو 10-12-15 ہزار لوگ ہوتے ہیں, ہم نے سیاسی ورکر خود بھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں رہے ہیں اور یہ جلوس وغیرہ کور کیے ہیں, اس میں 5,000 بھی 50,000 لگتے ہیں. یہ تو 10-15 ہزار لوگ تو بڑی تعداد میں لگتے ہیں کہ یار اتنے لاکھوں لوگ نکلے ہیں. بہرحال 45-47 لاکھ کی آبادی میں 10-15 ہزار لوگ تو نکلے ہیں. آج ان کی کال پہ کتنے لوگ نکلتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. مارکیٹیں تھوڑی بہت جگہ پہ ہلکی پھلکی انداز میں کھلی ہیں, ٹریفک بھی اس طرح معمول پہ نہیں آیا مگر تھوڑی بہت ٹریفک چل رہی ہے. اللہ کرے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ قابو میں آئے. سیکیورٹی اداروں کی طرف سے جو معلومات آ رہی ہیں اور یہ انکشافات اب جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا اس میں شوکت نواز میر بھی خود بھی بتا دیں گے کہ جو معلومات آ رہی ہیں, جو انویسٹیگیشن آ رہی ہے اوورسیز کے ذریعے جو انڈیا کے ان سے رابطہ ہے, یہ بتائے جا رہے ہیں کہ باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور ان سے معاملات جو ہے مزید خراب ہو رہے ہیں. بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے, اس لیے یہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ انتہا پسند تنظیموں کی بات کی جا رہی ہے مگر اس کے اب تک ثبوت سامنے نہیں آئے. یہ انتشار جو پیدا کر رہے ہیں, عوام کو ورغلا رہے ہیں, حالات اس نہج پہ لے کے آئے ہیں کہ بجلی, گیس, آٹا, دالوں سے معاملات جو ہیں وہ ریاست کے خلاف باتیں سامنے آ گئی ہیں, جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے مزید معلومات کی تو یہ معاملات کچھ اور نکلے ہیں. ریاست کے خلاف کام ہو رہا ہے, ان کے خلاف کسی بھی ٹائم ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. کریک ڈاؤن پہ بھی ان پہ ہوگا, گرفتاریاں بھی ان کی ہوں گی, مگر چونکہ سیکیورٹی فورسز اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے, اس لیے زیادہ تر اب تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. مزید خبریں آئیں گی ناظرین, اپڈیٹ آئیں گی کشمیر کے حوالے سے, اس پہ شام کو بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.